اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها لبعض والله سميع عليم صلوات ناظم سورہ مبارکہ آل عمران کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا ہے ابراہیم کو اور اللہ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو وعلی ابراہیم وعلی عمران اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں چن لیا ہے۔ یہ انتخاب سرحدوں میں محدود نہیں ہے، یہ انتخاب جغرافیہ کا پابند نہیں ہے، یہ انتخاب زبانوں میں اور ویزوں میں اور پاسپورٹوں میں محدود نہیں ہے۔ جب اللہ کا انتخاب عالمین کا ہے تو پھر نظریہ بھی عالمین کا ہوگا، پھر عقیدہ بھی علاقائی نہیں ہوگا، پھر نظریات بھی محدود نہیں ہوں گے۔ جب عالمین میں اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو چن لیا ہے تو پھر عالمین سے مراد صرف زمین نہیں ہے بلکہ آسمانوں میں بھی ان کا احترام ہے اور غیر انسانی مخلوق میں بھی ان کی تعظیم ہے۔ صرف اور صرف ان لوگوں کا احترام انسانوں میں نہیں ہے بلکہ ہر اللہ کی مخلوق پر یہ منتخب ہے۔ ہم نے چن لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم اور نوح کا انتخاب کر لیا اور ابراہیم کی اولاد اور عمران یعنی ابو طالب کی اولاد کا اللہ نے انتخاب کر لیا ہے عالمین پر۔
یہ صرف یہاں والوں میں معروف نہیں ہے، بلکہ وہاں والے بھی ان کی تعظیم ایسے ہی کرتے ہیں، بلکہ اور جملہ بہتر کروں کہ وہاں والوں میں تعظیم بہتر ہے، یہاں والے اپنی عقل کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر مخلوق الہی انہیں اپنا امام مانتی ہے۔ پتھروں پر ان کی حکومت ہے، پودوں پر ان کی حکومت ہے، حیوانات ان کی تعظیم کرتے ہیں، انسان اگر انسان ہو تو ان کی تعظیم کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہر مخلوق اہل بیت کی، آل ابو طالب کی تعظیم کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میری اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، عظمت کی راہیں کھلتی ہیں اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ فرشتوں کے دیکھنے کی جگہ ہے۔ انہ منظر الملائکہ، یہ ملائکہ کا منظر ہے۔ جی منظر آپ کہتے ہیں نا جسے دیکھنے کا دل کرے، کیا خوب منظر ہے، تو جملہ ہے کہ یہ منظر ملائکہ ہے۔ جی نظر رکھنے کی جگہ ہے، فرشتے یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ذکر آل رسول منعقد ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس ذکر میں شریک ہوں، اور جب یہ ذکر مکمل ہو جاتا ہے اور یہ لوٹتے ہیں تو باقی رہ جانے والے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے پہلے نہیں سونگھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے جہاں نبی کے گھرانے کی بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ انہم متفرقون، وہ جا چکے، مجلس مکمل ہو گئی، تو کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہونا چاہتے ہیں جہاں آل رسول کا ذکر سننے والے بیٹھے تھے۔ عزیزان گرامی، جگہ یہ معمولی نہیں ہے، یہاں بیٹھنے والے کا ڈائریکٹ تعلق عرش سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ واحد فرش ہے جو عرش سے بلا واسطہ بلا فاصلہ ہے۔ اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں میری آواز عرش تک جا سکتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی آواز جو اللہ تک پہنچتی ہے وہ مظلوم کی آواز ہے، اور اگر حسین مظلوم کے نام پہ جمع ہونے والے اپنی آواز کو اللہ تک پہنچانا چاہیں تو بغیر کسی فاصلے کی آواز پہنچے گی۔ یہ گھرانہ جسے اللہ نے منتخب قرار دیا ہے، وہ گھرانہ میری اور آپ کی عزت یہ ہے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی یہ جعفر طیار کی گلیوں میں بڑے پتھر پڑے ہوئے ہوں گے، مگر ہر پتھر آپ کی انگلی میں انگوٹھی میں جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ آپ کی انگلی میں انگوٹھی میں جڑا ہوا پتھر اس لیے عزت پا رہا ہے کہ اس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ اللہ اللہ میرا اور آپ کا مقام، اگر ہم چاہیں تو ہمارا مقام، صرف وہ مقام جڑنے میں اور بننے میں نیت کا مسئلہ ہے۔ جتنی نیت صاف پاک ہوتی چلی جائے گی، فوراً ایک لمحے میں تار جڑتا چلا جائے گا۔ جی یہ پتھر اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق، سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی کی رسالت کا اقرار کیا، علی کی ولایت کا اقرار کیا، وہ عقیق ہے۔
تو اگر پتھر علی کی ولایت کا اقرار کرے تو قابل عزت ہو جاتا ہے، تو کیسے انسان علی کی ولایت کا اقرار کر کے جنتی نہیں ہوں گے؟ توجہ ہے حضرات کی؟ آپ کی توجہات ہیں تو میں ایک منزل اور آگے آ رہا ہوں۔ اول من کتب بالقلم وہو ادریس، سب سے پہلے جس نے قلم استعمال کیا وہ ادریس ہے۔ کتب بالقلم علیہ، سب سے پہلا لفظ جو ادریس نے لکھا وہ علی لکھا۔ یہ قلم کی عزت ہے کہ قلم نے سب سے پہلے علی لکھا ہے۔ تو یہ ہماری روحیں کب بنی ہے؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ مجھے آج تاخیر ضرور ہوئی ہے، لیکن آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں تو ایک منزل پہ جاؤں گا۔ ہماری روحیں کب بنی ہیں؟ میری اور آپ کی عزت کیا ہے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری روحیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، ان اللہ خلق الارواح قبل الاجساد بألف عام، اللہ نے روحوں کو جسموں کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا ہے۔ یعنی آپ کے پردادا اور آپ کی روح ایک ساتھ بنی تھی۔ سمجھا رہا ہوں اس حدیث کو، آپ کے ساتھ میں دادا اور آپ کی روحیں ایک ساتھ بنی تھی، روحیں سب کی ایک ساتھ بنی ہیں۔ یہ اللہ نے جسے چاہا جب چاہا بھیجا۔ ہمارے آبا و اجداد کی روح اور ہماری روح، اور نہیں معلوم اللہ نے جو طے کیا ہوا ہماری نسلوں میں جو روحیں ہیں وہ سب بنی ساتھ ہیں، مگر آئے سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ کوئی دادا کی روح میں، کوئی پردادا کی روح میں، کوئی پردادا کے روپ میں روح آئی، کوئی پوتوں کی روح میں روپ میں روح آئے گی۔ 2000 سال پہلے اللہ نے روحوں کو خلق کیا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اور آہستہ آہستہ اللہ نے اپنی مرضی مشیت کے مطابق روحوں کو بدنوں میں منتقل کیا۔ ان اللہ خلق الارواح قبل الاجساد بألف عام، 2000 سال پہلے اللہ نے روحوں کو خلق کیا۔ فجعل اعلیہا، تھکے نہیں تو بات کروں، اللہ نے ان ارواح میں سب سے اعلیٰ روحوں کو قرار دیا ہماری روحوں کو۔ مولا صادق فرما رہے ہیں سب سے اعلیٰ روح، سب سے بڑی روح کون سی ہیں؟ اعلیٰہا و اشرفہا ارواح محمد، ساری روحوں میں سب سے عظیم روح نبی کی روح۔ وعلی و فاطمہ والحسن والحسین والآئمۃ بعدہم، اور آئمہ حسین کی نسل میں آنے والے، ان سب کی روحوں کو اللہ نے ساری روحوں میں اعلیٰ اور اشرف قرار دیا ہے۔ جب ساری روحیں برابر نہیں ہیں تو سارے بدن برابر کیسے ہوں گے؟ روحوں کو اللہ نے بہت پہلے خلق کیا، اور پھر ان روحوں میں سب سے اعلیٰ اور اشرف روح آئمہ اہل بیت کی ہے۔ جی، نبی کی روح، مولا علی کی روح، امام حسن، جناب زہرا کی روح، یہ ارواحیں روحوں میں سردار روحیں، اور ہمارے سامنے رکھ دیا گیا تھا ولایت علی کو، ہمارے سامنے رکھ دیا گیا تھا اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت کو، اور ہماری روحوں نے وہاں اقرار کیا تو یہاں ہم اقرار کر رہے ہیں۔ جی، آپ جب لا الہ الا اللہ، آپ جب حسین حسین کہتے ہیں تو یہ آپ کی زبان کہتی ہے یا آپ کی روح؟ زبان سے کہنے والے اور ہوتے ہیں، روح سے کہنے والے اور ہوتے ہیں۔ جی، دل و دماغ سے کہنے والے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آگے بڑھے بات، گفتگو یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔
ہر باپ، صاحبان دقت غور کریں گے، ہر باپ اپنی اولاد کی 3 باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 موضوعات پر اولاد کے لیے متوجہ رہے۔ سب سے پہلا نقطہ اولاد کی صحت۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ اس کی صحت کا اہتمام پہلے ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو کیفیت ہے وہ بچے کی صحت پر توجہ ہے۔ کسی طرح یہ زندہ رہے، کسی طرح یہ سالم رہے، یہ صحت مند رہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھا۔ دقت چاہوں گا، اللہ نے جسے پیدا ہی علی کیا ہو، اللہ نے جسے دنیا میں بھیجا ہی حیدر بنا کر ہو، اس ابو طالب کے توجہ، اس ابو طالب کے اولاد کی تربیت کا، سیرت ابو طالب کا ایک حسین پہلو عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ بہت خیال رکھتے تھے اپنے بچوں کی صحت کا۔ دیکھیے اگر صحت اچھی نہیں ہوگی نا، میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت جوان زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو آپ ایرانیان تک جلوس کر نہیں پائیں گے، آدھے رستے سے واپس آ جائیں گے۔ اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو نماز میں دل نہیں لگے گا جی، نماز شب میں آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ جتنی صحت اچھی ہوگی اتنی اللہ کی عبادت اچھی ہوگی، اتنی حسین کی عزاداری اچھی ہوگی۔ تو میں چاہوں گا صاحبان حیثیت لوگوں سے کہ اپنے علاقوں میں ورزش کا اہتمام کریں، اپنے جوانوں کی بدن سازی کا اہتمام کریں۔ اور میں غازی عباس ٹرسٹ سے بھی کوئی رشتہ رکھتا ہوں، اس لیے غازی عباس ٹرسٹ کے دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور میٹنگ میں بھی کہوں گا، اور یہاں آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ اور پروجیکٹس بھی ہیں، نیا ٹرسٹ آیا ہے، نئے ذمہ داروں میں اضافہ ہوا ہے، کہ وہ جو نئے جو منصوبہ جات ہیں اس میں ایک چاہے بہت بڑا نہ صحیح مگر ایک جگہ ایسی ضرور بنائیں جہاں بچوں جوانوں کی ورزش کا انتظام ہو، اور صحت اچھی ہوگی تو یہ ماتم بھی اچھا کریں گے، صحت اچھی ہوگی تو کہیں علم کا مسئلہ ہوگا تو یہ کھڑے ہوئے بھی نظر آئیں گے، صحت اچھی ہوگی تو قومی غیرت کا مظاہرہ بھی اچھا ہوگا۔ ہمیں ڈھیلا ڈھالا جوان نہیں چاہیے، ہمیں لاغر اور ناتوان جوان نہیں چاہیے، بلکہ صحت مند جوان چاہیے۔ اور علی کا چاہنے والا تو ویسے بھی کمزور نہیں ہوتا، بدن سازی، باڈی بنائیں، جسم بنائیں اپنا، اور ورزش کریں۔ اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میں عین تعلیمات اہل بیت بات کر رہا ہوں۔ مولا علی نہج البلاغہ، مولا علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، قوّ علی خدمت کا جوارحی، یا اللہ میرے بدن کو اتنا مضبوط بنا دے کہ میں تیری عبادت اچھی کر سکوں۔ بدن کی مضبوطی علی کی منطق میں، علی مولا کی زبان میں، بدن کی مضبوطی کا فلسفہ اللہ کی عبادت ہے۔ جتنا بدن مضبوط ہوگا اتنا ہی دیر تک آپ نماز میں کھڑے رہیں گے۔ میں ایک اور بھی بات کی طرف اشارہ کروں، یہ جو ہماری مسجدوں میں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو پیش نماز حضرات ذرا سب کا انٹرویو تو کریں کہ یہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی مولانا کمر میں درد ہے اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، جی گھٹنے میں درد ہے اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ہر ایک کو خود اللہ کو جواب دینا ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ میں ایک آزمانے کا ذریعہ بتا دیتا ہوں، یہ جو بیٹھ کر کرسی پہ نماز پڑھیں، مسجدوں میں ہمارے ہاں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو پیش نماز حضرات ذرا انٹرویو تو کریں ان کا، ان سے علیحدہ علیحدہ ملیں تو صحیح۔ اچھا جو بیچارہ پہلے ہی 95 سال کا ہے اس سے کیا انٹرویو ہونا ہے، لیکن جو ماشاءاللہ 40 سال کا نظر آ رہا ہے، 50 سال کا نظر آ رہا ہے، وہ بھی اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو بات تو ہو کہ بھائی آپ کو کیا مشکل ہے، نماز تو ضائع نہیں کر رہے ہو اپنی۔ کیونکہ اگر فرض کریں میں رکوع نہیں کر سکتا مگر کھڑا ہو سکتا ہوں، تو صف کھڑی بھی ہے اور یہ کرسی پہ بیٹھے، بھائی قیام میں تو کھڑے ہو جاؤ۔ نماز میں صف ساری کھڑی بھی ہے، یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کھڑے، گھر سے چل کے آئے ہو یا نہیں؟
تم مسجد میں آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے تو تم جو کھڑے نہیں ہو رہے تمہاری نماز باطل ہے، اس لیے کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ذرا دیکھ لیجئے گا ان کی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ گرے تو کیسے جھک کے اٹھاتے ہیں، خود آزمائیں اپنے آپ کو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں یہ بہت اچھی بات نہیں ہو رہی۔ مولا سجاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے لیے وہ دن بڑی مصیبت کا دن ہوتا ہے جس دن ہم کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں۔ اور پھر فرمایا کہ میری دادی نے 3 دن تک بیٹھ کے نماز پڑھی، میرے دادا علی نے 3 دن تک بیٹھ کے نماز پڑھی، میری پھوپھی زینب نے جب بیٹھ کے نماز پڑھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، تو فرمایا کہ کھانا اتنا کم ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں میں کھلا دیتی ہوں، میں بغیر کھائے کتنے دن کھڑی رہوں۔ جی یہ کیفیت ہے۔ نہیں عزیزوں، میں نماز گزاروں سے گزارش کر رہا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دو۔ ہاں بیمار ہیں تو خود جانتے ہیں کہ کتنا کر سکتے ہیں، سجدے میں نہیں جا سکتے مگر رکوع میں جا سکتے ہیں تو رکوع میں جاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام بھی نہیں کر رہے، رکوع میں بھی نہیں جا رہے۔ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو گے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ جی پہلے ہی ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، کیا حال ہے ہماری نمازوں کا، بے حال نماز ہے، بے حال نمازوں میں بھی یہ حال۔ تو کچھ تو کوئی اہمیت جو اللہ نے نماز کی فضیلت رکھی ہے اس کی طرف توجہ چاہوں گا۔ بدن کمزور اللہ کو اچھا نہیں لگتا، مضبوط بدن کے لوگ، گزارش کروں گا انتظامیہ کے لوگوں سے بھی اور سیاسی لوگوں سے بھی جو اقتدار میں ان لوگوں جن کے پاس فنڈز آتے ہیں مسائل حل کرنے کا، تو اس طرح کے سینٹرز ہر علاقے کے اندر بنائیں تاکہ ہمارے جوان چاق و چوبند رہے، صحت مند رہے اور اچھا رہے۔ حضرت ابو طالب بنی ہاشم کے بچوں میں 2 مقابلے کرواتے تھے، ایک ریس کا دوڑ کا مقابلہ اور ایک کشتی کا مقابلہ۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ایک دوڑ لگانے کا مقابلہ اور ایک کشتی کا مقابلہ حضرت ابو طالب کرواتے تھے بنی ہاشم کے بچوں میں، اور مقابلے کے بعد انہیں نوازنا، انہیں حوصلہ افزائی کرنا، ان کو ان کی قدردانی، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ سن کے آپ کو خوشی ہوگی، میں پڑھ رہا ہوں کہ امیر المومنین جب مقابلے کے وقت میں آتے تھے نا تو فرماتے تھے بابا مجھے دوڑنے والا مقابلہ اچھا نہیں لگتا، بابا اس مقابلے میں مجھے معاف رکھیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس مقابلے میں علی شریک نہیں ہوتے تھے، توجہ ہے؟ مگر ایک اور مقابلہ تھا جو کشتی کا مقابلہ تھا، اس میں مولا کائنات شریک ہوتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا، توجہ، کہ کسی نے علی کو ہرایا ہو۔ جس کے نام میں بھی زیر نہ ہو وہ زیر کیسے ہوگا؟ ہمیشہ میرے مولا غالب رہے، ہمیشہ میرے مولا نے کشتی میں اپنے سامنے والے کو ہرایا۔ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ جس مقابلے میں علی مثلا 10 بچوں کو پچھاڑ دیتے تھے، گرا دیتے تھے، اس پر غالب آ جاتے تھے، تو وہ آپس میں دوسرے دن کی تیاری کرتے تھے کہ علی نے آج یہ اور یہ انداز اپنایا ہے، اور یہ سب اسی کی تیاری کر کے آتے تھے، اور جب دوسری دفعہ مولا آتے تھے تو ایک نیا انداز ہوتا تھا، اور پھر یہ کہتے تھے کہ آج علی نے یہ انداز اور اس دن یہ انداز، تو ان دونوں اندازوں پر توجہ رکھو۔ مگر جب علی پھر بعد والے مرحلے پہ آتے تھے تو ایک نیا انداز، ہمیشہ علی کا مقابلے والے کو، مقابل کو پچھاڑنے کا جو انداز ہوتا تھا وہ مختلف ہوتا تھا، اور اتنا مختلف اور اتنا غالب یہ انداز تھا کہ آپ کا نام حضرت ابو طالب نے ظہیر رکھ دیا۔ ظہیر کہتے ہیں جس کی پشت مضبوط ہو،
جس کی کمر مضبوط ہو اسے ظہیر کہتے ہیں جی۔ الان انکسر ظہری، یہ مصائب میں آپ نے جملے سنے کہ مولا حسین نے مولا عباس کی شہادت پہ فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی، تو ظہر یعنی کمر، پشت، ظہیر جس کی پشت بہت مضبوط ہو اسے ظہیر کہتے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں ایک ایسا جملہ ہے جس پر زوجہ شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے بغیر طلاق کے، اور وہ ہے زہار۔ ممبر کا ادب مانے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ دے دیا کہ کسی مولانا سے پوچھ لیجئے گا۔ زہار ایک فقہی مسئلہ ہے، وہ بھی کمر کا مسئلہ ہے۔ تو زہار میں کیونکہ لغت آپ کو دے رہا ہوں اس لیے یہ مثال میں نے دی ہے۔ زہار، زہر، ظہیر، ظاہر، ظاہر بے ظاہر کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چھا رہا ہوتا ہے، وہ غالب آ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہو گیا جی۔ ظاہر جس کا روب آ رہا ہو، مظاہرہ جی، اظہار وجود، اسے مظاہرہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہم مظاہرہ کہتے ہیں نا، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے مظاہرہ، اس کا سامنے والے پر اپنے وجود کا اظہار کرنا۔ ظہیر یعنی جس کی پشت مضبوط ہو۔ کبھی اگر مولا نظر نہ آ رہے ہوں تو فرماتے تھے حضرت ابو طالب، اے ظہیر ہونا، ہمارا ظہیر کہاں ہے؟ کبھی کبھی پیار سے کہتے تھے اے ظہیری، میرا ظہیر کہاں ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے مولا علی کا نام ظہیر رکھا تھا، توجہ۔ اور علی مولا جب بھی میدان میں اترتے تھے تو دو جملے اپنے تعارف میں ضرور کہتے تھے، یعنی یہ جملے ضرور کہتے تھے، اس سے زیادہ بھی کہتے تھے۔ یہ وہ دو جملے جو علی اپنے تعارف میں کہتے تھے، ان میں ایک فرماتے تھے انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمنی ابی ظہیرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا، اور میں وہ ہوں جس کے باپ نے جس کا نام ظہیر رکھا۔ پشت کے مضبوط، اور ایسے مضبوط وجود حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کا بنایا کہ ہمیشہ نہ صرف بچپن میں بلکہ جوانی میں اور اپنی زندگی ظاہری کے آخری وقت تک بھی غالب رہے، کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوئے جی۔ میں نے کشتی اور ورزش کے حوالے سے ایک جملہ کہا ہے، تو اور تھوڑا سا ایک روایت سنانے کا دل کر رہا ہے۔ نبی مکرم نے ایک دن امام حسن اور امام حسین کی کشتی کروائی۔ اچھا، کیونکہ اس لفظ سے بہت زیادہ ہمارے یہاں کچھ لفظ ایسے ہیں جو مانوس نہیں ہیں ممبر کے، تو تھوڑا سا حلق سے اترنے میں ٹائم لگے گا، مگر میرا کام ہے کہ تسلی سے بات کروں۔ جیسے لفظ سیاست اتنا برا ہو گیا، جیسے لفظ عشق بہت برا ہو گیا، جبکہ لفظ عشق سے اچھا لفظ کون سا ہوگا؟ عاشق کہتے ہی اسے ہیں جو حسینی ہو، اور کائنات کے سب سے بڑے عاشق کو حسین کہتے ہیں۔ تو عشق کا مطلب ہی کچھ اور ہے، جو مطلب کچھ اور بنا دیا گیا۔ ایسے ہی یہ جو لفظ یہی مضمون ہوتا ہے کہ عاشق یار کا ہر حال میں ممنون ہوتا ہے۔ علی کو ماننا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ناصر، علی کو ماننے والے حلالی خون ہوتا ہے۔ تو ایک دن حضرت نبی مکرم نے امام حسن امام حسین سے فرمایا کہ حسنین کشتی لڑو، اور کچھ دیر کے بعد میر صاحب نبی فرمانے لگے حسن ادھر سے آؤ، حسن ادھر توجہ کرنا۔ تو جناب زہرا کی آواز آئی، بابا آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، حسین کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو نبی نے فرمایا بہت دیر سے جبریل حسین کا ساتھ دے رہے تھے۔ القطرۃ من بحار فضائل النبی والعطرہ، علامہ مستنبط کی کتاب، جس سے میں نے آپ کو روایت سنائی ہے۔ دقت ہے؟ تو میرے عزیزو، ایک انداز حضرت ابو طالب کا اپنے بچوں کو کی صحت کو اچھا رکھنے کا، ان کے یہ بدنی مقابلے کروانا، اور بدن کی صحت بھی ماں باپ کا کام ہے بحال رکھنا، بدن کی صحت کو بحال رکھنا بھی ماں باپ کا کام ہے، اور ذہن کی صحت کو بحال رکھنا بھی ماں باپ کا کام ہے۔ بدن کی صحت کے ساتھ ذہن کی صحت، فکر کی صحت۔ دیکھیے
ہر رات مولا علی کو نبی کے بستر پر بستر بدل بدل کے نبی کی حفاظت کرنا اور بچوں کو یہ احساس دلانا کہ تم مر جاؤ مگر اللہ کا نبی بچ جائے. یہ عزیزان گرامی ابو طالب کا خاصہ ہے. اور روایت کہتی ہے کہ کانا یحبہ حبا شدیدا لا یحبہ ولدہ. حضرت ابو طالب نبی سے پیار زیادہ کرتے تھے اور اپنے بچوں سے پیار نبی سے کم کرتے تھے. حضرت ابو طالب کا نبی سے پیار زیادہ تھا بنسبت اپنے بچوں کے. جی آپ ایسا نہیں کیجیے گا کہ بھتیجوں سے زیادہ پیار اور اپنے بچوں سے کو اگنور. یہ سیرت اپنانے والی نہیں ہے. کچھ مسائل خاص ہوتے ہیں جی، ہر بات اپنانے کی نہیں ہے. یہ حضرت ابو طالب کا خاصہ ہے، اس لیے کہ نہ آپ کا بھتیجا محمد مصطفیٰ جیسا ہے نہ آپ کی اولاد علی کے برابر ہو سکتی ہے. تو وہ نبی ہیں اور وہ علی ہیں اور وہ ابو طالب ہیں. لہذا ذہنی تربیت بھی کر رہے ہیں اب حضرت ابو طالب. انتظار کر رہے ہیں مولا علی بچپن سے کہ کب نبی پر جان قربان کروں. بچپن کی مشق ہے، کب اس کو پورا کرنے کا موقع ملے گا. جب شب ہجرت فرمایا نا کہ یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے، تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. تو فوراً نبی نے فرمایا ہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تو علی نے سجدے میں سر رکھ کے سجدہ شکر ادا کیا. یہ تو میں بچپن سے انتظار کر رہا تھا، یہ تو میری مشق پرانی ہے. حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کو بدنی طور پر بھی صحت مند رکھا اور فکری طور پر بھی تربیت اولاد کا پہلو ہے. اور دونوں اعتبار سے جب کوئی صحت مند ہو جائے تو عزیزان گرامی پھر وہ خوف زدہ نہیں رہتا. انسان لاغر ہو مگر دل اگر اس کا مضبوط ہو اور اعصاب اگر اس کے مضبوط ہوں، سوچ اگر اس کی مضبوط ہو تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اصل انسان کی بہادری اس کے اعصاب کی مضبوطی ہے. فرماتے ہیں یہ شام سے جو لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. مولا کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی یہ ہمیں مارنے آئے ہیں. آپ فرما رہے یہ ہمارے دشمن نہیں ہے. فرمائے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. جب اندر سے خوف نکل جائے گا تو کوئی کسی کا کوئی دشمن نہیں ہے، کسی سے کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. انسان کا اپنا اعتماد یہ بہادری اور شجاعت کا ایک اساسی عنوان ہے. جی فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص نے اس گھر میں جا کر بھی پناہ نہیں لی کہ جہاں نبی نے فرمایا تھا کہ اگر فلاں گھر میں چلے جاؤ گے تو ہم معاف کر دیں گے. اور مکے میں ادھر سے ادھر بدتمیزی کرتا پھر رہا تھا اور بے ادبیاں کر رہا تھا، مگر نہ اسلام قبول کر رہا تھا اور نہ ہی مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا. تو نبی مکرم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے، علی جاؤ جا کے پکڑ کے لاؤ. اور وہ چلا گیا حضرت ام ہانی کے گھر میں. ام ہانی حضرت امیر المومنین کی بہن، مولا علی کی بہن، حضرت ابو طالب کی بیٹی. بی بی ام ہانی نے اس کی گردن پکڑ لی، پوچھ سے آپ نے ہاتھ پکڑ لگا کے اس کو پکڑ لیا اور اسے لا رہی تھی نبی کے پاس گرفتار کروانے. تو مولا کائنات جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت نے تلوار اٹھائی. تو جیسے ہی تلوار مولا نے اٹھائی تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ تلوار چلا رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ کی گرفت چھٹ گئی. تو وہ شخص بھاگ گیا اور پھر نبی کے پاس آ کے کہا کہ علی نے ایسا کیا، وہ بھاگ گیا. تو حضرت ابو طالب حضرت نبی مکرم کا جملہ سنیں. فرماتے ہیں اللہ اکبر، لو ولد ابو طالب الناس کلہم لکانوا شجاع. اگر انسان آدم کی نہیں ابو طالب کی اولاد ہوتے، یہ سارے انسان اگر حضرت آدم نہیں حضرت ابو طالب کی اولاد ہوتے تو سارے شجاع ہوتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اپنے بچوں کو مضبوط بنایا حضرت ابو طالب نے. شجاعت کے باب میں ابو طالب کا عنوان، پہلا انداز والدین کی تربیت کا وہ ہے صحت کا خیال رکھنا. دوسرا فریضہ والدین کا تعلیم کا خیال رکھنا.
یہ دوسرا فریضہ ہے والدین کا۔ ابو طالب اس معلم کو کہتے ہیں، اس معلم کو کہتے ہیں جسے پڑھ کر علی نہج البلاغہ بولتا ہے۔ لہٰذا حضرت زید شہید کو جب گرفتار کر کے لائے حجاج ابن یوسف کے دربار میں، آپ کا ہونٹ کٹ گیا تھا، خون بہہ رہا تھا، آپ کو رسیوں میں باندھا ہوا تھا، تو حجاج نے کہا کہ آخری بات کرو، کچھ دیر بعد تمہاری گردن اڑاؤں گا، آخری خواہش، آخری بات۔ تو حضرت زید شہید نے مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ جب 4-6 فضائل بیان کر دیے تو ٹوکتے ہوئے کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا آخری بات کرو، تو فرمانے لگے ہماری پہلی بات بھی علی ہے، ہماری آخری بات بھی علی ہے۔ حضرت زید شہید نے مولا کی شان میں آیات قرآنی پڑھنا شروع کی۔ توجہ ہے؟ ٹوکنے لگا تو فرمایا انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ بالآخر جب حضرت زید شہید خاموش ہوئے اور بات مکمل کی تو کہنے لگا تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو؟ جب تم بولنے لگتے ہو تو تمہارے منہ سے ایسے الفاظ جاری ہوتے ہیں کہ مجبور ہو جائے انسان سننے پر۔ تمہارے بولنے کا انداز، تم ذہنوں پر حکومت کرنے لگتے ہو، دلوں کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں، تمہارا خطبہ سن کے مجمع لا محالہ تم سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ تم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو؟ تو مسکرا کے فرمایا دیوان ابو طالب پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صحت کے ساتھ تعلیم، یہ حضرت ابو طالب نے پوری نسل کو تعلیم عطا کی ہے۔ اور تیسرا کام حفاظت ہے بچوں کی، کہ اپنے بچوں کو محفوظ کیسے رکھا جائے۔ حفاظت کا انتظام حضرت ابو طالب اپنے بچوں کے لیے، خود بچوں کو اتنا شعور دے دیا جائے، میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام خود کرنا جانتے ہوں۔ اور عزیزو، بات حضرت عقیل کی ہو رہی ہے، بات حضرت جعفر کی ہو رہی ہے، مولا علی کی بات تو علی کی بات ہے، ان کے ساتھ اللہ کے ارادے شامل ہیں، ان کے ساتھ حفاظت پروردگار شامل ہے۔ یہ آل عمران کا انتخاب اس گھرانے کا اعزاز اور افتخار ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں 54 دعائیں ہیں مولا کائنات۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھیں۔ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین کی مجموعہ کلام، مجموعہ دعا، مجموعہ ادعیہ، اس میں 54 دعائیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو دعاؤں کا مزید سلسلہ ہے وہ ہے مما الحقا ببعض نسخ الصحیفہ، اس میں 7 دعاؤں کا اضافہ ہے اس عنوان کے ساتھ۔ پھر ان 7 دعاؤں کے ساتھ 7 دنوں کی 7 دعاؤں کا اضافہ ہے۔ اس طرح 68 دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ۔ 54 وہ دعائیں، پھر ملحقات، اور پھر 7 دن کی ہفتے کی دعائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو 54 میں 7 اور 7 14 جوڑ دیجئے، 68 دعاؤں کا مجموعہ ہے یہ صحیفہ سجادیہ۔ جو ملحقات صحیفہ سجادیہ ہے اس میں 4تھی دعا اللہ کی بارگاہ میں مولا سجاد مانگ رہے ہیں، مگر میرے عزیزو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ہے، مگر فضائل اہل بیت اور آل عمران کے انتخاب کی وجہ بتا رہے ہیں۔ آواز آ رہی ہے اللہم یا من خص محمدن وآلہ بالکرامہ،
سب سے پہلی صفت مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آل محمد کو جو عظمت عطا کی ہے، سب سے پہلی عظمت آل محمد کو اللہ نے یہ دی ہے کہ اللہ نے کرامت سے خلق کیا ہے انہیں۔ اللہم یا من خصا محمدن وآلہ بالکرامہ، 7 کمالات بیان کیے ہیں امام سجاد نے، اور ان میں پہلی فضیلت مولا کی زبان پر یہ ہے کہ اے وہ اللہ کہ جس نے محمد اور آل محمد کو کرامت سے مخصوص کیا ہے۔ یہ محمد و آل محمد اللہ کا کرم ہے، یہ محمد و آل محمد اللہ کی کرامت ہے، اور خود محمد و آل محمد کا وجود کرامت ہے۔ امامت لطف الہی ہے، محمد و آل محمد اللہ کی کرامت ہے۔ میں اور آپ جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کی کرامت کا دروازہ ہے۔ یہاں سب مانگنے آئے ہوئے ہیں، سب لینے آئے ہوئے ہیں، اور انہیں یہاں سے مل رہا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مجلسوں میں ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا ملتا نہ ہوتا تو مجمع کم ہو جانا چاہیے تھا، مگر لوگوں کا روز بروز بڑھنا بتا رہا ہے کہ یہاں سے اطمینان قلب کی دولت ملتی ہے، یہاں علم کا سرمایہ ملتا ہے، یہاں کردار کی بالیدگی ملتی ہے، اور سب سے عظیم بات یہ کہ مشکلات اور پریشانیوں کا حل ملتا ہے۔ صاحب نفس مطمئنہ کو رونے والے کبھی مضطرب نہیں ہوتے، بلکہ ان کا اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عزیزو، بات کل پھر دوبارہ ہوگی، اور آج ہم نے کہہ دیا تھا کہ جعفر طیار میں ملکی سطح پر جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے کچھ بات کروں گا، مگر میں اس کو ایک دن اور مؤخر کر رہا ہوں۔ کل کی مجلس میں یہ جو مسئلہ لاہور میں ہوا ہے، یا جو مسئلہ مسلسل چل رہا ہے، اس حوالے سے ذرا بات کو پختہ کرنا چاہتا ہوں، بات کو اور مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ بات وہ کروں جس پہ ڈٹ جاؤں، بات وہ ہونی چاہیے کہ جس کو پھر سنبھالوں۔ اس کی تیاری میں ایک دن اور مؤخر کر رہا ہوں اپنے موقف کے حوالے سے، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں جو ہمارے حوالے سے محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے، اس حوالے سے کل کی مجلس میں اپنے موقف کا اظہار کروں گا۔ البتہ شکریہ ادا کر دیتا ہوں، آج صبح سے جب سے وہ پرچہ جس میں مجھے عزت ملی ہے، جس میں میرا مقام بڑھا ہے، میں رجسٹرڈ مولائی ہو گیا ہوں۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کل کی نسبت آج زیادہ سکون میں ہوں، زیادہ اطمینان میں اضافہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا جو صبح سے مسلسل محبتوں کے پیغام بھیج رہے ہیں، پورے ملک کی سطح سے، پوری دنیا کی سطح سے، اور ان تنظیموں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے آج انچولی میں جمع ہو کر اپنی موقف کا اظہار کیا ہے، اور کل بھی جمع ہو رہے ہیں ہماری عزائی جماعتیں اور ہماری قومی جماعتیں، اور اپنے موقف کا اظہار کریں گی۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا ملکی سطح کی شخصیات کا جنہوں نے محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ شکریہ ادا کروں گا اپنے مولا کی بارگاہ میں شکر گزار اور سپاس گزار
اور مولا مطلق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں کہ اس نے عزت میں اضافہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کروں گا کہ ہم ان ایام میں ایک عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں، اور وہ ہے عزاداری امام حسین۔ ہمیں اپنے گھر بار کا بھی اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجلس کب شروع ہوگی، سوزخانی کون کرے گا، نوحہ کون پڑھے گا، خطیب کون آ رہا ہے، ذاکر کون آ رہا ہے، تابوت کی مجلس ہے یا آج ذوالجنہ کی مجلس ہے، آج برآمدگی کا وقت کیا ہے۔ ہماری ساری توجہ حسین مولا کی عزاداری پر ہے۔ تو دوسری بات یہ کروں گا جس پر آپ سے چاہوں گا کہ آپ میرے عقیدے کے ساتھ ہم نوائی بھی کریں، اور وہ یہ کہ ان دنوں میں ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف عزاداری کو شدید کریں گے، اور عزاداری شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔ اور میری گزارش یہ ہوگی، توجہ چاہوں گا، میری گزارش یہ ہوگی کہ سال گزشتہ مولا کے نام پر پورے پاکستان کے 70 سال کا ریکارڈ بنا تھا، اس سال چہلم پر ہم ایشیا کا ریکارڈ بنائیں گے۔ تیسری بات اور وہ یہ کہ علماء امامیہ اپنے عقائد کی وضاحت کریں، علماء امامیہ بتائیں کہ ہم کہاں تک سمجھوتا کر سکتے ہیں اور کہاں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارا مذہب کا کون سا اصول ہے کہ جس کے بارے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے؟ مثلا جو مولا علی کا کھلا دشمن ہے، اس کے بارے میں علماء امامیہ بتائیں، میرے بزرگ بتائیں، پاکستان کے بزرگ بتائیں کہ کیا ہم سمجھوتا کر لیں؟ تو یہ علماء امامیہ بتائیں گے۔ یہ تیسرا عنوان تھا۔ چوتھا عنوان جو میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ جو میرے ساتھ محبت کی گئی ہے لاہور میں، تو پنجاب کے مومنین کو مخاطب کروں گا، تو کل عرض کروں گا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ عزیزو، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اور آخری دفعہ نہیں ہوا، ہماری تو تاریخ ہی یہ ہے۔ ہم نے تو جانیں دے کر اور خون دے کر اپنے نظریے کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور آگے بھی ہمیں کوئی اضطراب نہیں ہے۔ عزائے امام حسین جاری و ساری رہے گی، ہمیشہ سے زیادہ رہے گی، ہمیشہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ رہے گی۔ پاکستان کے سنی کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کے شہریوں کو بدگمان نہیں ہونے دیں گے۔ سنی ہماری جان ہے۔ کچھ تکفیری ہیں جو سنی بھائیوں کے ذہن میں کچھ رس گھولنا چاہتے ہیں، کچھ زہر گھولنا چاہتے ہیں، تو ہم الحمدللہ اپنے بیانات اور اپنی مجالس کے ذریعے سنی بھائیوں کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونے دیں گے، اور ہم مل کر حسین مولا کا ذکر کرتے رہیں گے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا اس امام مظلوم کی مصیبت کی طرف لے چلیے، جس نے سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ رونے والوں، میں مولا علی علیہ السلام کی زیارت نامے کو پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا السلام علیکہ اولا مظلوم، سلام ہو سب سے بڑے مظلوم۔ اس لیے کہ اول کا ایک ترجمہ پہلے کو بھی اول کہتے ہیں، اور سب سے بڑے کو بھی اول کہتے ہیں۔
سب سے بڑے مظلوم علی تم پر ہمارا سلام۔ جب زیارت امیر المومنین میں نے یہ پڑھا نا تو خیال آیا کہ سب سے بڑے مظلوم تو حسین ہیں۔ صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائے، اور لاشیں بھی ایسے لاشیں، بعض لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں، خاص طور پر علی اصغر کے لاشیں پر۔ ننھا سا لاشا، گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ میں تپش بہت تھی، امام نے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، اور جب خیمے کے قریب آئے تو خیال آیا ماں دیکھ کے مر جائے گی، تو الٹے پیر واپس ہوئے۔ پھر خیال آیا کہ ماں پوچھے گی کہ بچہ کہاں گیا، تو پھر آگے بڑھے۔ اسی اثنا میں حسین کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے، کہ خیمے سے پردہ ہٹا، سامنے سکینہ کھڑی نظر آئی۔ بی بی کو پتا تھا کہ بابا بھائی کو پانی پلانے لے گئے ہیں۔ جب دیکھا نا کہ کچھ دیر پہلے جو بھائی تڑپ رہا تھا وہ اب بابا کی گود میں آرام سے سو رہا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جب بی بی سکینہ کی آواز بڑھنے لگی نا، بابا سے بات کرنے کا اندازہ ہوا جناب رباب کو کہ حسین آ گئے ہیں، تو جناب رباب کتنی جلدی در خیمہ پر آئی ہوں گی، ہر اہل دل اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ جیسے ہی در خیمہ پر بی بی رباب آئی نا، حسین پیچھے ہٹ رہے تھے، رباب آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کیفیت میں امام حسین نے پوچھا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ جب حسین نے یہ جملے سنے نا، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، بوسے دے کر کہا اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، یا بنیا مثلوں کا ینہر، کیا تجھ جیسے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو مجھے جلدی نہیں ہے، تھکیے گا نہیں۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں اور دودھ پیتے بچوں کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں۔ آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے بچے ہوں گے۔ جب یہ بچہ، یہ دودھ پیتا بچہ جب بھوکا ہوتا ہے نا، تو سب سے زیادہ ماں مضطرب ہوتی ہے۔ کبھی اپنے شوہر کو کہتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے، کبھی بچے کے بھائی کو کہتی ہے تمہارا بھائی بھوکا ہے۔ یہ بے چین رہتی ہے جب بچہ بھوکا ہو۔ عزادارو کیا گزری ہوگی جناب رباب پر۔ میرے ایک ملنے والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، اور وہ کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے، جو ہر شہر میں ہوتا ہے۔ مگر مجھے وہ بتا رہے تھے کہ جلوس نکلا تو ہم اس رستے پر آگے چلے گئے جہاں جلوس کو جانا تھا۔ کہنے لگے آگے بڑھے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں۔ جب قریب گئے تو ایک بات کا اور اندازہ ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ کہتے ہیں جب ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو مولانا کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ عزادارو پوچھیں نا جناب رباب سے، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو رہا ہے اور شب شہادت کی مجلس ہے، تھکیں گے نہیں عزادارو۔ مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مجھے نہیں معلوم کہ شام غریبہ میں کھانا اور پانی کہاں سے آیا، مگر یہ لکھا ہے کہ پانی اور کھانا آیا، جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا۔
جب جناب سکینہ کو کوزہ بھر کے دیا نا، ادب قربان ہو، تہذیب فدا ہو جائے، تو بڑھ کر کہا پھوپھی اماں آپ ہم سے زیادہ پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پئیں۔ بی بی نے فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں، سنیں گے، رو رہے ہیں نا آپ؟ تو بھرا ہوا کوزہ اٹھایا اور کربلا کے بیابان میں جانے لگے۔ آواز آئی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا بھائی علی اصغر، بابا اسے پانی پلانے لے گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بچوں نے پانی پیا، پھر بی بی زینب نے بڑوں کو پانی پلایا۔ سنیں گے عزیزارو، سب نے کھانا پانی پی لیا، کھانا لے لیا، پانی پی لیا، مگر ایک بی بی ہے جو پانی نہیں پی رہی۔ پہنچ گئے آپ؟ ذہن پہنچا آپ کا وہ بی بی کون ہے؟ آ کر کہا زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہے۔ امام نے آ کر اپنی ماں سے کہا اماں پانی پی لیں۔ حکم امام پا کر جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کچھ کھایا، پانی پیتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ اس کیفیت میں کیسے پانی پیا ہوگا، کیسے حلق سے اترا ہوگا؟ عزیزارو ممبر کا ادب مانے ہیں، میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، اللہ کرے میرا مجمع میری بات کو مان لے، سمجھ لے، منتقل ہو جائے میری بات۔ میری رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات گزری تو مسترب ہونے لگی، اور مسترب ہو کر جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو مولا علی سب سے بڑے مظلوم کیسے؟ میرے ذہن میں خیال آیا کہ امام حسین بڑے مظلوم ہوئے نا، اتنے لاشیں اٹھائے، اتنے منظر دیکھے، اتنی مصیبتیں امام نے اٹھائیں، سب سے بڑے مظلوم مولا علی کیوں ہیں؟ سنیں گے، حسین مولا نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مصیبتیں بھی بہت دیکھیں، مگر زینب کے سر سے اترتی چادر نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی اس لیے سب سے بڑے مظلوم ہیں کہ علی کے سامنے جلتا ہوا دروازہ گرا، علی کے سامنے جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اب سلام ہو اس امام پر جس نے کبھی سکینہ کو تماچا لگتے دیکھا، جس نے کبھی ماں رباب پر اٹھتا ہوا پتھر دیکھا، جس نے کبھی پھوپھی زینب کے سر سے اترتی چادر دیکھی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب میرے مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے نا، شمر اور سنان خنجر لے کر آگے بڑھے اور چاہتے تھے کہ حسین مولا کو شہید کریں، ان کا گلو اقدس بریدہ کریں، تو ایک یزیدی لشکر کے سپاہی نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، تو خولی نے کہا کہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا، بولو کیا بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ امام حسین کے سامنے جناب زینب پر حملہ نہیں ہوا، مگر امام زین العابدین کو سلام۔ کہاں کہاں تماچا لگتے نہیں دیکھا، کہاں کہاں پتھر لگتے نہیں دیکھے۔ عزادارو آپ نے سنا ہے کہ سکینہ بی بی اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے پڑھا ہے گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی۔ دو مختلف باتیں ہیں۔ جب امام حسین کا سر نظر آتا تھا نا تو آواز دیتی تھی بابا یہ مجھے تماچا مارتے ہیں۔
بابا یہ مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. سارا قافلہ روتا تھا. ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے. تو اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ, میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا, تم قافلہ آگے بڑھا دینا. اللہ اکبر, جملہ بڑا سخت جملہ ہے. ابن رجر نامی شخص نے جناب سکینہ کا دامن پکڑا, بی بی کو اونٹ سے گرا دیا, قافلہ آگے بڑھا. سکینہ پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی, وہ بھی اماں میں گر گئی. بھیا سید سجاد, سر حسین بولا, سر حسین بولا, اے زینب میری سکینہ گر گئی. جناب زینب نے خود کو سواری سے گرا دیا اور گئی اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا. کیا دیکھا, ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو بی بی سکینہ کو گود میں لیے ہے, اور سکینہ بھی گود میں جا کے سو گئی ہیں, جیسے بہت دن کے بعد کوئی گودی بابا کی ملی ہو. بی بی زینب آگے بڑھی اور فرمایا بی بی یہ بچی میری ہے, مگر مجھے تم سے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کوئی ہم پہ رحم نہیں کرتا, تم کون ہو جو ہم پہ رحم کھا رہی ہو. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سکینہ تو ماں کی گود میں بھی نہیں جاتی, پھوپھی بھی جب کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ تو کہتی ہے مجھے بابا کی گود میں جانا ہے. تمہاری گود میں سو کیسے گئی؟ سامنے بیٹھی بی بی نے نقاب ہٹائی, ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا, بیٹی ماں سے لپٹ گئی, اماں میرا بھائی کربلا میں مارا گیا. سکینہ تیری ماں, زینب تیری ماں زہرا, اجرکم اللہ. مجلس تو ہو گئی عزادارو, گریہ ہو گیا, شاید ہی کوئی آنکھ ہو جس میں آنسو نہ آیا, مگر میرا دل کر رہا ہے یہ رونے کا دن ہے, شب شہادت ہے. ایک منزل آگے اور آ جائیے, امام زین العابدین کی مصیبتوں پر غور کیجئے. عزادارو عزادارو, شام کا دربار, یزید کرسی پہ بیٹھا ہے, بیبیاں رسی میں باندھ کے کھڑی کی گئی ہیں, امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. ایک مرتبہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا, جناب سکینہ امام سجاد سے لپٹ گئیں اور ایک جملہ کہا, بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا, مگر یہ نہیں سنا تھا کہ کنیزی میں بھی مانگا جائے گا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. بہت گریہ ہو گیا. امام سے کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیں گے؟ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف یعقوب کی آنکھوں سے اوجھل ہوا, ساری زندگی روتے رہے. میرے 18 یوسف کربلا میں میرے سامنے ذبح ہو گئے, اور جو رونے کا مقام ہے وہ یہ کہ ہمیں شام کے بازار میں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا. بس آخری جملہ عزادارو, فرماتے ہیں میرے ذہن سے وہ مصیبت نہیں نکلتی جب یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا جس میں رومال ڈلا ہوا تھا. ہم کھڑے دیکھ رہے تھے, رومال ہٹایا تو میرے بابا کا سر تھا. یزید کے برابر میں ایک چوبے خضرہ رکھی تھی, اس نے وہ چھڑی اٹھائی, اس نے وہ چھڑی اٹھائی, بیان نہیں ہوگا, اس نے وہ چھڑی اٹھائی میرے بابا کے لبوں پہ لگائی, جن لبوں کو نبی بوسا دیتے تھے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.